یہ تمام پروسیڈنگز جو ہیں وہ کسی خاص ایجنڈا کے تحت عمران خان کے خلاف چلائی جا رہی ہیں، اور یہی الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا گیا۔ آج الیکشن کمیشن نے آج کارروائی کو بغیر کسی ڈیولپمنٹ کے 19 دسمبر کے لیے ملتوی کیا ہے۔ 19 دسمبر کو ہماری استدعا ہے کہ میڈیا کے نمائندوں کو اور اوپن ٹرائل کی تمام جو فیسلٹیز ہیں وہ یہاں موجود ہونی چاہیے، جس کے اوپر الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم آرڈر کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تفصیلی آرڈر میں وہ کس قسم کی جو سہولیات ہیں آپ دوستوں کے لیے اور وکلاء صاحبان کے لیے اندر پرووائڈ کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کس طرح سے ڈٹرمن کریں کہ کون آنا چاہتا ہے کون نہیں آنا چاہتا، ہم نے کہا جی کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم میڈیا کے دوستوں کی لسٹیں جو ہیں وہ آپ کو فراہم کرتے ہیں، کیونکہ بہت بڑی تعداد باہر موجود ہے، جس پر انہوں نے فی الحال تو آج یہی آرڈر کیا ہے کہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ کے اوپر تمام میڈیا کے نمائندے جو آنا چاہتے ہیں ان سب کو الاؤ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو سیریس ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیس میں کوئی کارروائی خاص طور پر فرد جرم کے حوالے سے نہیں ہو پائی۔ کیس کو اب ملتوی کر دیا گیا اور 19 کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ خان صاحب نے اس موقع کے اوپر 3-4 چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھی کہ یہ کیسی کارروائی ہے جس کے اندر کارروائی کرنے والے الیکشن کمیشن بھی وہ خود ایک پارٹی ہیں، الیکشن کمیشن ایک پارٹی ہوتے ہوئے جو پروسیکیوٹر کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن کے ہی وکیل ہیں۔ یہ کیسی کارروائی ہے جس کے اندر صرف نیوٹرلٹی مانگی گئی ہے، لیکن جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ نے اگر نیوٹرلٹی کا سوال کیا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی نیوٹرلٹی کو ثابت کریں، انہوں نے کنٹمپٹ پروسیڈنگز شروع کر دی ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کے خلاف جیل کے اندر آ گیا ہے۔ پہلے یہ جیل جو ہے، جیل کی عمارت، یہ پہلے پولیس کے دفتر، جیل کے علاوہ پولیس کا دفتر، ایف آئی اے کا دفتر، نیب کا دفتر اور جوڈیشل کمپلیکس کے طور پر کام کر رہا تھا۔ آج اس بلڈنگ کو ایک خاص اعزاز یہ بھی حاصل ہوا ہے کہ آج سے یہ الیکشن کمیشن کے طور پہ بھی استعمال ہوگی۔ پورا الیکشن کمیشن یہاں تشریف لایا ہوا تھا، اور پتہ نہیں پیچھے جو الیکشن کمیشن کی اپنی عمارت ہے وہاں پہ کوئی گارڈ بھی چھوڑا یا نہیں، پتہ نہیں کیا بنا ہوگا وہاں پہ۔ آج کی جو کارروائی ہے یہ خود بتا رہی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور جن لوگوں نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے ہیں وہ خود باعث ہو کر پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت کے سربراہ کے خلاف اس قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں جن میں نہ اوپننس ہے، نہ ٹرانسپیرنس پروسیڈنگز ہیں، نہ میڈیا کو ایکسیس ہے، نہ عوام کو وہاں اندر آنے کی اجازت ہے۔ ایک بند کمرے کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے، اور ایک بند کمرے کے اندر مستقبل کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ ان سب کی خان صاحب نے کہا ہے کہ جتنی مذمت کی جائے، اور عوام کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ 8 فروری کے لیے تیار رہیں، آپ الیکشن کے لیے تیار رہیں، آپ پرامن طریقے سے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں اور الیکشن کے اندر سامنے آ کر اپنا جو آپ کا جمہوری حق ہے اس کو استعمال کریں۔ بہت شکریہ، اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو۔ جوہر صاحب، اس کیس میں توہین الیکشن کمیشن اور توہین الیکشن کمشنر کیس میں میکسیمم سزا کیا ہو سکتی ہے؟ کیا عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے اس میں؟ آج بڑی انٹرسٹنگ صورتحال یہ آئی کہ خان صاحب نے کہا کہ میں ایک شرط پہ ان سے معافی مانگنے کو تیار ہوں، اگر یہ قرآن پر حلف دیں کہ یہ نیوٹرل ہیں اور یہ کسی اور سے ڈائریکشن نہیں لیتے، اور اگر یہ قرآن پر حلف دیتے ہیں تو میں آج ہی ان سے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا آگے اس میں پروسیڈنگ ہوتی ہے۔ جو آپ نے فرمایا یہ کارروائی ہی انلیگل ہے، اس کے اندر سزا کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ الیکشن کمیشن نہ تو عدالت ہے نہ ٹریبیونل ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کروانا ہے، اور الیکشن کمیشن کی عزت اسی کام کے اندر ہے کہ اگر وہ الیکشن صحیح طریقے سے کنڈکٹ کرواتے ہیں تو سارا ملک اور ساری قوم ان کی ریسپیکٹ کرے گی۔ ان کی ریسپیکٹ باتوں سے نہیں ہو سکتی، ان کی ریسپیکٹ اپنے کام سے ہوگی۔
तो उनको चाहिए कि वो अपने काम के ऊपर तवज्जो दें और अपना काम ठीक करें। किसी और का कोई सवाल जी? बहुत शुक्रिया। रोजाना कहते हैं वीडियो को एक्सेस मिल जाएगी कल परसों, आप इस तरह आगे क्यों काम नहीं उठाते? सुप्रीम कोर्ट में जाए या उसकी वायलेशन कर रही है जेल इस तरह, इस हवाले से आप कोई नहीं कर रहे हैं, बस आप बयान देते हैं और आगे नहीं करते हैं इसकी कार्रवाई। देखिए जी, जो साइफर केस के अंदर चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाज़े ऑर्डर आया है, उस वाज़े ऑर्डर के मुताबिक हमने कल भी जो साइफर की अदालत है उसके सामने ये सदा रखी। आपके नुमाइंदे चंद जो हैं वो अंदर मौजूद थे। चंद नुमाइंदों को हमने कहा कि ये पूरे मीडिया की नुमाइंदगी नहीं हो सकती, और जो नुमाइंदे अंदर मौजूद हैं वो तमाम लोग भी इस कार्रवाई को सिर्फ दूर से शीशे के पीछे खड़े होकर देख रहे हैं, सुन नहीं पा रहे, वो इसका हिस्सा नहीं बन पा रहे, क्योंकि उनको प्रोसीडिंग्स क्या हो रही हैं उनको कोई समझ नहीं आ रही। हमने कोर्ट के सामने ये सवाल कल भी रखा, हम ये सवाल आज भी रखेंगे, और अगर इस इस्तदा को नहीं माना जाता तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। आज अगर ये नहीं करते, आपको अलाउ नहीं करते, तो हम जरूर कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर जाएंगे। दोनों केसेस के नंबर हैं वो। अच्छा, दूसरा जो है सर हमने बकायदा कोई सर किसी का ना होना इस बात की गवाही देता है कि ये तमाम प्रोसीडिंग्स जो हैं वो किसी खास एजेंडा के तहत इमरान खान के खिलाफ चलाई जा रही हैं, और यही इलेक्शन कमीशन के सामने